یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار لوگ پڑھ کے نبی کی نام لہر میں اتار دو. دیکھا ابھی ابھی ہے نظر میں جمال یار، دیکھا ابھی ابھی ہے نظر میں جمال یار. اے موت تجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو. سنتے ہیں جام کلی کا ہے لمحہ بہت کٹھن، پڑھ کے نبی کی نام یہ لمحہ گزار دو. اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر کسی جگہ پہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، یہ کہیں نہیں فرمایا. اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر جہاں بھی اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، یا تو پھر بعثت کا ذکر فرمایا ہے، یا پھر آمد کا ذکر فرمایا ہے، یا اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، تو یوں فرمایا ہے کہ میں نے بھیجا ہے اپنا حبیب، یا بھیج دیا ہے اپنا رسول. تو پیدا کا ذکر قرآن مقدس کے اندر اللہ کریم نے کہیں نہیں فرمایا. اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن خود بھی منایا ہے. تو جب یہ کائنات نہیں بنی تھی، تمام عالم ارواح کے اندر روحیں جمع تھی، اللہ کریم نے حکم دیا اے جبریل جی رب جلیل. اللہ کریم نے فرمایا کہ سب کو اکٹھا کرو، تمام روحوں کو اکٹھا کرو، مولا سب کو اکٹھا کرنا ہے. اللہ نے فرمایا ہاں سب آئیں گے. اس کے اندر نیک بھی شامل ہوں گے، بد بھی شامل ہوں گے، پاک بھی شامل ہوں گے، ناپاک بھی شامل ہوں گے. اس کے اندر تجھے ماننے والے بھی شامل ہوں گے. اے مولا جلسہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اے جبریل ہاں جلسہ کرنا چاہتا ہوں. جبریل تعجب میں آیا کہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا کہ رب خود خطاب فرمائے گا، سب کو جو دعوت دے رہا ہے. لیکن جب اللہ کریم کی بارگاہ میں ساری روحیں حاضر ہوئی، سب نیک بھی تھے بد بھی تھے، اللہ کریم نے مختصر ایک لفظ کے اندر بات ختم کر دی. اللہ کریم نے فرمایا اے عالم ارواح کے اندر رہنے والی روحوں بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ کون؟ اللہ جلسہ کر رہا ہے، سب کو اکٹھا کیا ہے، جلسے کے اندر خطاب فرمایا ہے اے بتاؤ کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے خاموش. اللہ نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پھر خاموش. پھر اللہ کریم نے جب تیسری مرتبہ پوچھا الست بربکم، سارے خاموش رہے. ایک آواز آئی، یہی آواز تھی کہ اول من قال بلا فهو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کسی کو پتہ نہ تھا کہ رب بھی ہے. لیکن اس مجمع کے اندر آمنہ کے لال دلہے کے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بول کے کہنے لگے والا اول من قال بلا فهو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. چھپا ہوا خزانہ تھا. پھر اللہ کریم نے اپنے محبوب کی طرف یہ بیان فرمایا کہ اے محبوب تو نے مجھے ظاہر کر دیا، کسی کو خبر تک نہ تھی. اگر تجھے نہ پتا تھا لولا کا لما اظہرت ربوبیتا، اے محبوبہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر کر کرتا. یہ تو نے راز کھول دیا ہے، یہ تو نے بتا دیا ہے کہ رب بھی ہے. جلسہ ختم ہو گیا. اللہ کریم نے اپنی ربوبیت کا بیان کیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا
کچھ عرصہ گزرا، اس کے بعد اللہ کریم نے پھر دوبارہ اعلان کیا. اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، پھر دوبارہ بلاؤ، مولا سب کو بلاؤ. اللہ نے فرمایا جبریل اس بار سب نہیں آئیں گے، اس بار سب نہیں آئیں گے، اس بار صرف مجھے ماننے والے آئیں گے، اس بار صرف پاک آئیں گے، اس بار صرف انبیاء آئیں گے، اس بار وہی آئیں گے جو پاک ہوں گے. اس جلسے کے اندر جب پہلا جلسہ کیا تھا تو سب کو آنے کی دعوت تھی، سب کو آنے کے اندر جو ہے ہم نے روکا نہیں ہے. پاک بھی آئے تھے، ناپاک بھی آئے تھے، بد بھی آئے تھے، مجھے ماننے والے بھی آئے تھے، نہ ماننے والے بھی آئے تھے. لیکن اس وقت جلسہ کیا تھا، میں نے اپنا ربوبیت کا اظہار کرانا تھا، پوچھنا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اے جبریل اس بار وہ آئیں گے جو پاک ہوں گے، جو انبیاء ہوں گے، جو مقدس ہستیاں ہوں گی، وہ میری بارگاہ میں آئیں گی. پھر جبریل تعجب میں آیا، لگتا ہے اللہ دوبارہ بڑا جلسے کا اہتمام کرنے والا ہے، تو وہ بڑا خطاب کرے گا. پھر جب اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں وہ پاک لوگ حاضر ہوئے، اللہ کریم نے دوسرا جلسہ کیا کیا؟ اللہ نے صرف دو باتیں کی. اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے انبیاء، اے پاک لوگوں بتاؤ، میں تم سے وعدہ لیتا ہوں، میں تم سے وعدہ لیتا ہوں کہ تمہارے پاس اپنا محبوب بھیجوں گا. تم اقرار کرو، تم وعدہ کرو. جب اللہ کریم نے وعدہ لیا انبیاء سے، پھر کیا ہوا؟ اس آیت مبارکہ کے ساتھ جو میں نے پہلے پڑھی ہے، قد جاءکم رسول، کہ آئے گا تمہارے پاس، ابھی آیا نہیں ہے لیکن اللہ فرماتا ہے بھیجوں گا تمہارے پاس محبوب. پھر تمہارا کیا اظہار خیال ہوگا؟ پھر وقت آیا، حضرت آدم علیہ السلام کی تقریب ہوئی، پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے زمین پر آئے. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر دیکھا ایک نام لکھا ہوا ہے اللہ کے نام کے ساتھ. وہ نام کون سی ہستی کا تھا؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس محمد کے صدقے معافی مانگی، اللہ کریم نے معافی دی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، سارے انبیاء کا تذکرہ آیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک احمد نے آنا ہے، ایک محمد نے آنا ہے، ایک محبوب نے آنا ہے. قوم نے پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی عیسیٰ، جس کی تم تذکرے کرتے ہو، جس کی تم باتیں کرتے ہو، جس کی باتیں ہمیں سنا رہے ہو، جس کی نعتیں پڑھ پڑھ کر ہمیں سنا رہے ہو، کیا وہ آپ سے بھی اعلیٰ ہے، آپ سے بھی عرفہ ہے؟ حضرت عیسیٰ بن مریم نے جو جواب دیا وہ بڑا کمال ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میری قوم سن لو، میں خود اللہ کا نبی یہ اعلان کرتا ہوں، اگر میرے زمانے کے اندر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ آ گئے تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں ویسے ہی التجائیں کرتا ہوں، آرزویں کرتا ہوں، صدائیں کرتا ہوں، اے مولا مجھے ضرورت نہ عطا کر. اگر کچھ عطا کرنا ہے تو آخری نبی کا امتی بنا دے، اگر کچھ عطا کرنا ہے تو آخری نبی کا امتی بنا دے. اے میری قوم، اگر عیسیٰ بن مریم کو آخری نبی کے جوتے کے اگر تسبے باندھنا نصیب ہو گیا تو اس سے بڑی مقدس بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ اللہ کریم نے پہلے ہی انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ اے انبیاء، اے پاک لوگوں، میرا محبوب تمہارے اندر آئے گا. پھر وہ پیدا تو میں نے پہلے کر دیا ہے. پھر اللہ کریم نے اپنے محبوب کا قرآن کے اندر جہاں بھی ذکر کیا ہے تو آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے، بے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے کہ میں اپنے حبیب کو بھیجوں گا. تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھڑی آئی کہ آپ جلوہ گر ہوئے، آپ تشریف لائے. جب آپ آئے تو بے سہاروں کو سہارا مل گیا، لچاروں کو چارہ مل گیا،